اللہ پاک نے علم عطا کیا اس کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ایک قانون ہے پاکستان میں 295 کے نام سے، اس کی دو شکیں ہیں، 295A بلکہ تین ہے، 295B اور 295C۔ اب جو 295C ہے، یہ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے تو یہ 295C اس پر لگتا ہے۔ 295A جو ہے یہ اگر کوئی مذہب کے خلاف بات کرے تو اس پر لگتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک ہمارے ملک کا نوجوان ہے، یوٹیوب کے ساتھ وابستہ ہے، اور بہت کم عرصے میں اس نے بہت شہرت حاصل کر لی۔ اب شہرت اچھی حاصل کی بری حاصل کی یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس نے شہرت حاصل کر لی۔ تو اس نے 295 کے نام سے ایک پرفیوم کو لانچ کیا۔ جب وہ پرفیوم کو لانچ کیا تو لانچ کرتے وقت اس نے چند کلمات کو ادا کیے، اور جب کلمات ادا کیے تو اس کی گرفت کر لی گئی، کہا گیا کہ اس نے توہین رسالت کر دی ہے۔ اب اس نوجوان کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ 295 میرے استاد پر بھی لگا تھا، اور وہ اپنا استاد کسی کوئی سکھ ہے، سنگر ہے، گانے بجانے والا تھا، جو شاید قتل کر دیا گیا، تو اس پر لگا تھا۔ اب 295 وہاں پر انڈیا میں اور کسی حیثیت میں لگتا ہے، یہ دفعہ کوئی اور چیز کسی اور چیز کی ہے، غالباً ناجائز اسلحہ رکھنے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنے اس ولاگ میں جو یہ لڑکے آج کل بناتے ہیں، تو اس میں اس نے کہا کہ میرے استاد پر بھی 295 لگا تھا، میرے پہ بھی 295 غالباً A اور C دونوں لگے ہیں، اور ناجائز لگے ہیں۔ یہ اس لڑکے کے الفاظ ہیں کہ ناجائز لگے ہیں، یعنی کہ میں ان کا مرتکب نہیں تھا لیکن میرے اوپر الزام لگا دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی 295 کی مناسبت سے اب ایک پرفیوم لانچ کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے اگلے 2 دن میں وہ پرفیوم لانچ کر دیا، تو اس کی گرفت کر لی گئی کہ اس نے معاذ اللہ کے حبیب کے حضور توہین کی ہے، جبکہ جو اس کے الفاظ تھے میں نے واضح آپ لوگوں تک پہنچا دیے۔ نہ اس لڑکے کا میرے سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کبھی وہ ذاتی زندگی میں میرے ساتھ ملا، اور نہ ہی ہم ایسے آج کل کے نوجوانوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو اس کا ذریعہ معاش ہے، جس طرح وہ ویلاگنگ کرتا ہے، یعنی کہ فیملی ویلاگنگ کرتا ہے، اپنی والدہ کو بھی کیمرے میں لے کے آتا ہے، اپنی بہن کو بھی لے کے آتا ہے، اپنی گھر والی کو بھی لے کے آتا ہے، ہمارا سخت اختلاف ہے۔ یہ اسلام کے ذرعی اصولوں کے منافی ویلاگنگ ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ایسی ویلاگنگ کر رہا ہے تو ہم دل میں وہ ویلاگنگ رکھ لیں کہ وہ چونکہ ایسے معاملات کرتا ہے تو کسی اور معاملے میں اس کی گرفت کر لیں۔ جو معاملہ درپیش ہے گرفت اسی معاملے میں ہوگی۔ تو جو الفاظ اس نے ادا کیے میں نے آپ کے سامنے کر دیے۔ اس نے جو میں نے سنا کلپ، آج کل تو سوشل میڈیا کا ایسا خباثت والا دور آ گیا ہے، اس کا اچھا پن اپنی جگہ، لیکن برا پن یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بھی شخص چاہے تو ابھی کھڑے مجھے میرے جو رفقا احباب ہیں ان سے ملتے ہوئے دکھا سکتا ہے۔ تو کٹ کرنا، کاپی کرنا، پیسٹ کرنا، کسی کے منہ سے الفاظ نکلوا دینا، یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں عمران خان سابقہ وزیر اعظم ہمارے، وہ کسی اسٹوڈیو میں بیٹھے اور وہ نعت پڑھ رہے ہیں، ریکارڈنگ کرا رہے ہیں۔ اب جبکہ عمران خان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ نعت ریکارڈ نہیں کرائی، لیکن میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ وہی آواز اور اسی چہرے اور اسی ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دکھا دیا۔ تو اگر اس کے کلپ میں کوئی مزید چیزیں ہوں جو میری نظروں سے یا میری کانوں سے نہ سماعت سے نہ گزری، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو کلپ میں نے سنا اس کے مطابق اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین نہیں کی۔ اب میں لفظ توہین کو بھی بتاتا چلوں، توہین کیا ہوتی ہے۔ توہین ایسے نہیں ہوتی کہ اگر اس نے کہا جی 295 میرے پہ بھی لگا تھا تو یہ توہین نہیں ہوگی۔ اگر وہ ایسی چیز کرتا، ایسی بات کہتا کہ جی چاہے میرے پہ لگا تھا تو میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا، یا معاذ اللہ ایسی حرکت کوئی کرتا، ابھی جو میں نے الفاظ کہے نا کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، آپ باخدا کوئی بھی شخص چاہے میرے اس کلپ کو بھی کٹ کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے دیکھیں جی پیر صاحب نے کیا بات کہہ دی کہ میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا۔ ٹھیک، تو آج کل دور اتنا خطرناک دور ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ اس میڈیا سے بچائے، اس کی جو ترقیاں اس سے بچائے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی، اور اس کا ثمر سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کے الفاظ قطعاً حضور اسلام کی شان اقدس میں گستاخی کے نہیں تھے جو ہم نے سنے۔ ایک بات اس نے کی، وہ ایک عام انسان ہے، آپ لوگ ہیں، آپ لوگ جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں عام انسان کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں، میں آپ سے غلطی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ یار عام لوگ ہیں، انہوں نے دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، کوئی اور کتاب نہیں پڑھی، جو میں بولتا ہوں یہ وہ بول لیتے ہیں، کل یہ کسی کے سامنے بیان کریں گے، غلطی کوتاہی ہونے کا اندیشہ ان سے موجود ہے۔ ہاں، غلطی کوتاہی اگر میرے سے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں تو دین پڑھا ہوا بھی تھا، میں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، قرآن پڑھا ہوا بھی تھا، اگر پھر میں کوئی ایسی حرکت کروں تو میری گرفت ہونی چاہیے۔ تو ماضی میں ہوا ایسا کہ ہمارے ملک کے چند بڑے مفتی صاحبان ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارا ان سے کوئی عداوت ہے، ان کی ہو سکتی ہے، اللہ کا شکر ہے کسی خانقاہ کی عداوت کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، ہماری کوشش ہوتی ہے پیغام دیا جائے اور ہدایت پہ لایا جائے۔ تو ان صاحب سے جب کسی نے سوال کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ حضور تو ان پڑھ تھے معاذ اللہ۔ تو آج تک اس مولوی صاحب کو تو معافی مل گئی، اس مفتی صاحب کو معافی مل گئی،
اس کی باری تو دیگر تحریکیں نہیں بولیں جو آج تحریکیں بڑی زور شور سے سامنے آ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ذرا سی بات کریں ہم یہ کر دیں گے. اس مفتی کے خلاف کیوں نہیں بولے آپ لوگ؟ حضور اسلام نے فرمایا تھا تم میں سے پہلی قومیں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب عمرہ میں سے کوئی غلطی کا مرتکب ہوتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا باخدا حالانکہ قرآن کریم میں آیا مبارکہ موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ رزق کو اہل بیت سے علیحدہ کر دیا, اس آیا مبارکہ کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر چوری میں مرتکب پائی جاتی میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو حضور نے اپنی اس لخت جگر کے بارے میں جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کر دیے. لیکن آپ کا عجیب قانون ہے کہ آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے جب کوئی عام انسان غلطی کرتا ہے, جب کوئی مفتی مولوی کرتا ہے آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے بھی 20-25-30 ہزار بندہ ہے, میں 20,000 لے کے نکلوں گا وہ بھی 30,000 لے کے نکلے گا, یہاں پر آ کے آپ کی بس ہو جاتی ہے. تو قانون اگر لاگو کرنا ہے تو سب کے اوپر ایک جیسا متوازی قانون لاگو. اب اس شخص نے کیا گیا, اس لڑکے نے, اس نے جب دیکھا کہ یہاں پر مختلف قسم کے لوگوں نے, جو میری طرح عام شخص تھا اس کا چینل مشہور تھا, اس نے بھی اس کے خلاف بیان دیا کہ اس نے فلاں کر دیا, اس نے فلاں کر دیا, اس کو مارو پکڑو یہ کرو وہ کرو. ایک ایسا ماحول سما بنا دیا کہ اس نے آخر یہی بہتر جانا کہ یہاں سے راہ فرار اختیار کرے. وہ یہاں سے بھاگا, اسے اور کوئی در نہیں ملا, وہ سیدھا مکہ شریف پہنچ گیا. اس نے مکہ شریف پہنچ کر اپنا پہلا ویلاگ بنایا, اس نے سب سے معافی مانگی کہ یار میں نے نہیں کچھ کیا لیکن اگر پھر بھی کر دیا خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو. میں نے کہا کہ اس کے ذریعہ معاش سے اس کا جو طریقہ کار ہے ویلاگ بنانے کا جس میں فیملی ظاہر کرتا ہے میں سخت اختلاف کرتا ہوں, لیکن ایک چیز اس کے کسی بھی ویلاگ میں چھوٹے, جب بھی وہ ویلاگ بناتا ہے شروع میں درود شریف پہ پڑھتا ہے, حضور اور حضور کی آل پہ درود پڑھتا ہے. حضور کی آل کا وہ محب ہے, جا بجا ان کے نام نامی لیتا ہے اور بڑے ادب احترام سے لیتا ہے. اب جو نام نامی ادب و احترام سے لیتا ہے وہ کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ گستاخی کی نیت سے ایسا معاملہ کرے گا؟ یار انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین کے الفاظ تم لوگوں کے لیے کیے تھے. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو دین کی بات ہے, یہ جو آیا مبارکہ پڑھتے ہیں نا ان الدین عند اللہ الاسلام, اس کا اگلا حساب کو نہیں پڑھ کے بتاتے, وہ اس وجہ سے ان کے خلاف چلا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. کہ فرماتے ہیں کہ دین کی بات بڑی واضح تھی لیکن دین کی بات میں اہل علم نے اختلاف ڈالا, کتاب کا علم رکھنے کے باوجود, اور کس وجہ سے ڈالا؟ بغیم بینہم, آپسی ضد کی وجہ سے. تو جو یہ طبقات آپس میں ضد رکھ سکتے ہیں, آپس میں نعت رکھ سکتے ہیں, لوگوں کو مسلکی تفریق کا نشانہ بنا سکتے ہیں, وہ کیا کسی عام ویلاگر کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ اگر وہ مرتکب ہے تو یہ فیصلہ قانون کرے. ریاستی اداروں کو چاہیے, ریاستی اداروں نے بھی چپ سادھی ہوئی ہے, جب تک کوئی ایک دو بندے مارے نہیں جائیں گے ان کو بھی خیال نہیں آئے گا. تو یہ ریاستی اداروں کا کام ہے کہ فوراً انٹروین کریں, اس میں مداخلت کریں اور آ کے کہیں گے ہمارے ہم زندہ ہیں بھائی, قانون بھی ہم نے بنایا اور ہم زندہ یہاں پر موجود ہیں, ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اس طرح اپنے تئیں سب لوگ فیصلہ کرنا شروع ہو گئے. یہ اختیار تو قرآن نے بھی لوگوں کو نہیں دیا, عوام الناس کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار قرآن نے نہیں دیا, نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے دیا. یہ اختیار حکومت کو دیا گیا, خلیفہ کو دیا گیا, اور لوگوں کو آ گیا اس کی اتباع کرو. یہ جو لڑکا جس نے یہ سارے معاملہ جس کی وجہ سے ہوا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہر وقت کا بولنا, جا بجا, بے وجہ, بے طریق بولنا, بے ہنگم بولنا, نہ ماں دیکھنا نہ باپ دیکھنا نہ فیملی دیکھنا, یہ کسی اچھی چیز کا باعث نہیں ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دو چیزیں جو ہیں ہلاک کریں گی, اور دو چیزیں کیا فرمائیں؟ ایک اس کی منہ اور دوسرا اس کی شرمگاہ. منہ سے مراد اس کا یہ سامنے ظاہری چہرہ نہیں تھا, منہ سے مراد اس کی زبان ہے. اب جب علم کے شہر نے یہ بات کی تو اس کو باب العلم نے کیسے آگے بیان کیا؟ مولا علی سرکار کی ذات ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان یہ واحد وہ چیز ہے جو انسان کو تختے پر بھی لٹکاتی ہے اور تخت پر بھی بٹھاتی ہے. تو اگر سوچ سمجھ کر بولے گا, یہ ہمارا ایک مقولہ ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو, یہ ہم عام عوام کے لیے کیا گیا ہے. یہ ایسے بھی لاگرز کے لیے کیا گیا کہ کوئی کانٹینٹ بنانے سے پہلے, اس کو آن ایئر کرنے سے پہلے تولو کہ یہ آیا تمہارے خلاف تو نہیں چلا جائے گا. اور خاص طور پر میں اس میڈیا کی وساطت سے عام لوگوں سے گزارش کروں گا, خدا کے واسطے یہ دینی معاملات میں اپنے کانٹینٹس بنانے سے پرہیز کرو. ہاں وہ نماز پڑھانا دکھا رہے ہو لوگوں کو, روزہ دکھا رہے ہو, دیگر افطاری کے معاملات ہے, اس سے پرہیز کرو. کوئی چھوٹی سی غلطی تم سے ہوگی نا تو پکڑے جاؤ گے. ہمارے ملک میں ایسے عناصر موجود ہیں جو زبان کے الفاظ صرف پکڑتے ہیں اور اپنی مرضی کا پھر قانون لے کے آتے ہیں اور ان کے خلاف لے کے چلتے ہیں. توہین بتایا بھی, یہ توہین ہوتی کیا ہے. یہ جو لوگ بہت زیادہ دائی بنتے ہیں نا اور کہتے ہیں ذرا سی بات کسی کی تو ساتھ ہی توہین کا فتویٰ لگاتے ہیں, سب سے پہلے انہیں اپنا آپ دیکھنا پڑے گا. انہیں ذرا بھی آر نہیں ہے, یہ حضور کی اولاد اور آل کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. تو جو حضور کی آل اور اولاد کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھے گا وہ توہین خون رسالت کا مرتکب ہوگا. تو کسی پر توہین کا الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اگر آپ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ اگر حضور کی آل میں سے کوئی سید زیادہ موجود ہے لیکن وہ ہمارے طریقے پر نہیں چل رہا, ہمارے مکتب کے مطابق نہیں چل رہا, ہمارے امام کے مطابق یا ان کی کتاب کے مطابق نہیں چل رہا, قرآن کے مطابق نہیں, ان کے امام کی کتاب کے مطابق, تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سید نہیں ہو سکتا. یہ اس کو میراثی کبھی کیا کیا الفاظ سے گردانتے ہیں. تو جب حضور کے سامنے پیش ہوں گے نا تو بے شک ایک قانون کے تم چیمپئن بنتے پھرو. حضور تم سے پوچھیں گے میری آل کو, میرے خون کو میراثی کہنے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ یہ حضور اسلام کی ذات کو گل ہی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کسی بھی تاریخ سے تعلق رکھتا ہو, کسی مکتبہ فکر سے ہو, وہ اگر حضور کی آل کو غلط الفاظ سے یاد کرتا ہے, چاہے وہ آل آج کے زمانے کی ہے,
اگر وہ ایسا کرے گا وہ توہین خون رسالت کا مرتکب ہوگا. لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی پہ فتویٰ لگانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے گریبان میں